أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. ناظرین آج ہم شرازی وزڈم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج کی ہماری ویڈیو ہے شکر گزاری پر. انسان کی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ وہ اپنی ایک ذہنی سوچ کے مطابق اپنی خواہشات کو لے کر چل رہا ہوتا ہے، اور ایک اس کے پاس جو موجودہ حالات ہوتے ہیں کہ وہ ان میں سروائیو کر رہا ہوتا ہے، بہ رہا ہوتا ہے اس رو میں. انسان کی اس کیفیت میں جب وہ اپنی موجودہ زندگی کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ پاک کی ان نعمتوں کا ساتھ ساتھ شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ پاک نے اس کو یہ توفیق عطا کی ہوئی ہے کہ وہ محنت مزدوری کر کے یا اپنی کسی صلاحیت ذریعے سے کما رہا ہوتا ہے، اور ایک اس کے ذہن میں آنے والی خواہشات کے تحت، سوچ کے تحت ایک زندگی چل رہی ہوتی ہے ساتھ ساتھ کہ میرے پاس گاڑی ہو، بنگلہ ہو، لگژری چیزیں ہوں، میرا سوشل سٹیٹس ہو، میں معاشرے میں جانا پہچانا نہیں، میرا ایک نام ہو، یہ اس کے ذہن میں چل رہی ہوتی چیزیں ہوتی ہیں. اور ایک اس کی موجودہ حالت دیتا ہے جب یہ دونوں چیزوں کے ساتھ ساتھ اس کی جو خواہشات والی زندگی ہے وہ اس کو بھی مینٹین کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، سٹرگل کرتا ہے، ایفرٹ کرتا ہے اپنے کاروبار میں، اپنی محنت میں، اپنے روزگار میں، اور اپنی موجودہ زندگی کے ساتھ جو گزرتے ہوئے ان پر بھی وہ شکر گزاری کی کیفیت میں رہتا ہے اور اپنے اللہ پاک کی نعمتوں پر ساتھ ساتھ شکر کرتا ہے. اور جب یہ دونوں کیفیتیں بارگاہ عزتی میں کئی قبولیت اور منظوری کی حد کو چھو جاتی ہیں تو پھر اس کے لیے ساری چیزیں زمین پر ہی جنت کی شکل میں پیش کر دی، اس کے لیے جنت زمین پر ہی بننا شروع ہو جاتی ہے. اور اس کے بس برعکس ایک اور بندہ ہوتا ہے جو اپنی موجودہ زندگی پر گلا کر رہا ہوتا ہے، شکوے شکایتیں اللہ پاک سے کر رہا ہوتا ہے، اور اپنی خواہشات والی لہر کو حاصل کرنے کے لیے چوری قتل ڈکیتی تک کے کاموں کا ارتکاب کرتا ہے اور جرائم کی حد کو چھو جاتا ہے. اور موجودہ زندگی کی جو روح ہوتی ہے اس کے لیے بھی وہ ناشکری کرتا ہے اور گلہ زاری کرتا ہے کہ میرے پاس تو یہ نہیں ہے، میرے پاس تو وہ نہیں ہے، میرے پاس تو فلاں نہیں ہے. اب جب یہ دونوں چیزیں بارگاہ عزتی تک پہنچتی ہیں تو اس کے لیے پھر وہ جہنم جو ہے نا وہ بھی زمین پر ہی اتر آتی ہے. اب اس بات کو ایسے سمجھ لیں کہ کسی ایک پوش ایریے کے علاقے میں یہ چوری اور ڈکیتی کی کوئی واردات ہو گئی تو چور یا ڈکیت جو بھی تھے وہ گھر کا سارا سامان، زیورات، کیش، لکدی، سونا، گاڑیاں اور دیگر سامان جو تھا موویبل وہ سارا کا سارا سمیٹ کر نکلتے بنے. بعد پولیس آئی اور گھر کے سربراہ سے وہ بیان لے رہی تھی کہ کیا جو پولیس کا انچارج تھا انویسٹیگیشن کا وہ پوچھ رہا تھا سربراہ سے کیا چلو یہ گاڑی گئی ہے یہ تو بچ جائے گی، عزت تو بچ گئی، خواتین تو محفوظ رہی. وہ آگے چلتا پھر وہ گاڑی نہیں لے کے تھی، وہ ایسے کہتے چلو عزت تو بچ گئی، گاڑی کھڑانی جاتی شاہ آ جائے گی. کرتے کرتے سب سے تو بچہ یہی بات کر رہا تھا تو وہ گھر کا سربراہ بول رہا ہے یہ ساری چیزیں تو میں نے عزت بیچ کر ہی تو بنائی تھی. اب ایسی چیزیں بھی جب بنی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ ان کا ایسے نکل جانا اور اس طرح کی کیفیت میں چلے جانا یہ بھی ایک ناشکری کی ایک پیدا کی ہوئی جہنم ہوتی ہے جو کسی نہ کسی شکل میں اس کو جہنم کی شکل میں نظر آ جانی ہے. اور ایک چیز جو ہوتی ہے کہ وہ ساری زندگی اس کے حلال کما رہا ہوتا ہے، کہیں پر بھی وہ ڈمپ اگر ہوا ہو تو وہ کہیں جا کر وہ پھل پورگس کی چیز سامنے آ جاتی ہے. آج کی ہماری اس ویڈیو میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کے سلسلے میں ہے کہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ آپ میرا جتنا شکر کرو گے میں تمہیں اتنا ہی زیادہ دوں گا. یہ قرآن کی آیت ہے کہ اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں زائد دوں گا. تو اس سلسلے میں مجھے موسیٰ علیہ السلام کی ایک بنی اسرائیل کی کہاوت یاد آ گئی کہ ایک بندہ غریب تھا جو اس نے شکوہ شکایت کی موسیٰ علیہ السلام سے کہ میرے پاس کچھ کھانے کے لیے مل جائے، میں تو بہت بھوکا ہوں، اتنا بھی نہیں آتا کہ کوئی پیٹ بھر کے کھانا کھا سکو، تو اتنا تم مجھے کچھ مل جائے. تو دوسری طرف ایک بندے نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے کہ میرے پاس بہت چیزیں آ گئی ہیں، اب مجھے اور کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بے شک نام بھی مزید چیزیں ہیں تو میں چیزیں روک رہے اپنے اللہ پاک، میں اب راضی ہوں، میرے پاس بہت چیزیں ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب رب بارگاہ عزتی میں یہ باتیں دونوں کی پہنچائی تو اوپر سے یہی آرڈر آیا کہ جو بھوکا ہے اس کو کہو کہ شکر کرنا شروع کر دے، اور جو بھرا ہوا پیٹ ہے، جو اسائی سے بھرا ہوا ہے، اسے کہو کہ ناشکری کرنی شروع کر دے.
تو یہ شکر کا ہی سارا ایک اللہ پاک کی بارگاہ میں سسٹم ہے. آپ اگر اپنا شکر کریں گے تو آپ اللہ پاک کی نعمتوں کو مزید سے مزید حاصل کرتے ہیں، بڑھتے چلے جائیں گی. خدا حافظ.